دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض گیلانی کا سلام قبول ہو۔ لینک چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سیرت نبوی میں۔ مدینہ کی پہلی ریاست کیسے بنی، اس موضوع پر آج بات کریں گے۔ مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کیسے بنی، اس سوال کا جواب تلاش کیا تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے امن و امان سے رہنے کا معاہدہ کیا۔ اس طرح سے گویا مدینہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، جس کی سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 2 ہجری میں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام سے اور اسلام کی دعوت میں توسیع سے قریش مکہ کو کافی تکلیف پہنچی۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ جنگوں کا آغاز کیا اور اندرون مدینہ میں بعض منافقین کی مدد سے مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اسلامی ریاست کے استحکام اور اسلامی دعوت کی توسیع کے لیے ہمتاً جدوجہد میں مصروف رہے۔ اسلامی دعوت کے مخالفین کے خلاف جہاد میں بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شریک ہوتے رہے۔ قرآن مجید مدنی دور میں معاشرتی مسائل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کرتا رہا۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ حج سے مدینہ منورہ واپسی کے بعد صفر 11 ہجری کی 18 تا 19 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی۔ آہستہ آہستہ تکلیف بڑھتی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف اور بیماری کی شدت کی وجہ سے مسجد نبوی میں آنے سے معذور ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم سے نمازوں کی امامت کرائی۔ مرض میں کبھی زیادتی ہو جاتی اور کبھی کمی۔ جس دن وفات ہوئی یعنی دوشنبہ کے دن، اس دن بظاہر طبیعت پرسکون تھی، لیکن جیسے دن چڑھتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ 12 ربیع الاول آپ کا یوم وفات ہے۔ دوسرے دن تجہیز و تکفین کی تکمیل ہوئی اور جسد مبارک اسی حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تھا سپرد خاک کر دیا گیا۔